ایسی رات جو انسانی طریقہ سب سے عظیم معجزہ تھی، جس رات ایک نبی کو زمین سے اٹھا کر عرش تک لے جایا گیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کا سفر کیا، انبیاء سے ملاقات کی، جنت اور جہنم دکھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ واقعہ کہلاتا ہے شب معراج، یعنی الاسراء والمعراج۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سفر کے ہر مراحل کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے، تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شب معراج اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غم میں تھے۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیز بیوی حضرت خدیجہ اور چچا ابو طالب وفات کر گئے۔ قریش کی دشمنی بڑھ گئی اور طائف میں لوگوں نے آپ کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اسی دکھ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اپنے حضور بلایا۔ یہ واقعہ رات کا ہے جب حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو جگایا۔ ایک سفید جانور لایا جس کا نام براق تھا۔ براق کی رفتار بجلی سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مکہ سے بیت المقدس کا سفر کیا۔ وہاں سب انبیاء جمع تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی امامت کروائی، یعنی نماز میں سب پیغمبروں کو لیڈ کیا۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ اب تمام پیغمبروں کی رہنمائی اور امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلا آسمان، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی دائیں طرف جنتی روحیں اور ان کے بائیں طرف دوزخیوں کی روحیں تھیں۔ دوسرا آسمان، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ملے۔ تیسرا آسمان، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، جن کی خوبصورتی قرآن اور حدیث میں مشہور ہے۔ چوتھا آسمان، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، جن کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے۔ پانچواں آسمان، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹا آسمان، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ انہوں نے آگے چل کر ایک اہم واقعہ میں کردار ادا کیا جو نماز کے حکم سے متعلق تھا۔ ساتواں آسمان، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ اپنی پیٹھ بیت اللہ یعنی کعبہ کی طرف کر کے بیٹھے تھے اور ان کے ارد گرد بچوں کی روحیں جمع تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، ایک ایسی حد جہاں سے آگے کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا، یہاں سے آگے صرف آپ جا سکتے ہیں، میں ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتا۔ آسمانوں کا سفر طے کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ یہ ایسا عظیم معجزہ تھا جو کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نور دیکھا۔ یہ نور اتنا عظیم تھا کہ انسانی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کا نور دیکھا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا تحفہ دیا گیا، نماز کا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 50 نماز فرض کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا، آپ کی امت یہ 50 نماز ادا نہیں کر پائے گی، اللہ سے کمی کی درخواست کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ کے حضور واپس گئے اور ہر دفعہ کچھ کمی ہوتی رہی۔ آخر کار 50 نماز سے 5 نماز رہ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نماز 5 ہوگی مگر اجر 50 کا ہی ہوگا۔ عظیم سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم دونوں کا مشاہدہ کروایا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں، خوبصورت حوریں ہیں، اونچے اونچے محل ہیں اور وہ سب کچھ جو انسانی سوچ سے بھی باہر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم کا منظر دکھایا گیا۔ وہاں ان لوگوں کو سزا مل رہی تھی جو دنیا میں سود کھاتے تھے، زنا کرتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے۔ ہر گنہگار اپنے عمل کے مطابق عذاب بھگت رہا ہوگا۔ یہ منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس واپس آئے، پھر براق پر مکہ لوٹ گئے۔ سب ایک ہی رات میں ہوا۔ اگلی صبح جب قریش کو بتایا گیا تو انہوں نے مذاق بنایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ترنت کہا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو ضرور سچ ہوگا۔ اسی دن ان کا لقب پڑا الصدیق۔ شب معراج صرف ایک معجزہ نہیں تھا بلکہ ایک پیغام تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، امت کو نماز کا تحفہ دیا اور اسلام کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ یہی سفر تھا جو اسلام کے اگلے دور کا آغاز بنا، ہجرت، مدینہ کی دولت اور اسلام کا بلند ہونا۔